آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پنجاب میں لاہور جو دل ہے اس کے اندر کانا کے مقام پر پاکستان کا آج دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ وہاں پر ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کے اندر اندوناک حادثہ، اس میں بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ابھی تک 14 سے 16 بچوں کی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں، 6 سے 8 بچے اس میں زخمی ہوئے۔ ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر تھا جس کی چھت کولیپس کر گئی۔ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ہم اس کو کسی علاقے سے منسلک نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو قومی ٹریجڈی کا نام دیتے ہیں کیونکہ ہے ہی قومی ٹریجڈی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جن لوگوں نے وہ ویژولز دیکھے ہیں، ہماری جن رپورٹر سے بات ہوئی ہے، وہاں کے مکینوں سے بات ہوئی ہے، وہاں پر اس وقت ایک قیامت کا منظر ہے۔ اس کے اوپر جو وتیرہ ہے، حکومت وقت نے اس کے اوپر ایک نوٹس لیا ہے۔ پنجاب کی چیف منسٹر نے کل اس کے اوپر ایک میٹنگ طلب کی ہے، لیکن ٹریجڈی تو ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہ کل کا دن بتائے گا۔ اس پروگرام کے ایک حصے میں ہم اپنے رپورٹر سے تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کی اطلاعات کیا ہیں، اور لوگوں کی ٹریجڈی، جو لواحقین ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے جذبات، یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں دانیال عمر ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی نشست، بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ، پاکستان کی معیشت زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تہذیب پانیوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس خطے کے اندر جب پانی اور دریا اپنا رخ موڑتے ہیں تو تہذیبیں فنا ہو جاتی ہیں۔ موہنجو-داڑو کا ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے، ہڑپا کا ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے۔ اب ہندوستان نے اپنی طرف سے ایک داؤ کھیلا، اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا غیر قانونی طور پر، کیونکہ معطل کرنے کی کوئی شک اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد اب تک اس نے بہت ساری دھمکیاں دی ہیں کہ ہم نے پاکستان کی طرف جو جانے والا پانی ہے اس کا رخ موڑ دینا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں دینا۔ اب اسلام آباد کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، تمام قانونی دماغ، تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹس، بیوروکریٹس اس کے اوپر مل بیٹھے ہیں، اور ایک سیمینار منعقد ہوا ہے۔ اس کے اندر دھواں دار تقاریر ہوئیں اور پاکستان کے موقف کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ موقف کے اظہار کے بعد یا اس کے برابر میں یا اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس حصے میں جو شریکان گفتگو ہیں ان کی ہم سیمینار کے اندر جنہوں نے بات چیت بھی کی ان کا تعارف کروا دیتے ہیں اور ان سے ان کی رائے طلب کریں گے اس اہم معاملے پر۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، سابق وزیر دفاع، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ احمد بلال صوفی صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے اور سابق نگراں ہیں وزیر قانون، اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ تمام بین الاقوامی قانونی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے، اور یہ خود بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بھی جوائن کیا۔ امجد علی خان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، بڑی جماعتوں کو آپ اس معاملے سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے، سیاسی معاملات جو بھی ہوں یہ قومی معاملہ ہے، تو ہم نے بہت مناسب سمجھا کہ امجد صاحب کو ہم کہیں کہ وہ تشریف لائیں، انہوں نے ہماری عزت رکھی۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اب انڈس واٹر کمشنر پاکستان، دا مین ود آل دا ڈیٹا، تمام انفارمیشن جن کے پاس موجود ہے، سید مہر علی شاہ، آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ ایک بڑا سوال جس سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایک میں ساؤنڈ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ معاملہ کور سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے نیوکلیئر آپشن کی بھی بات کی۔ تو میں وہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ملٹری رسپانس کی بات ہو رہی ہے، نیوکلیئر ویپنز کی بات ہو رہی ہے، ذرا ہم تکنیکی زاویے سے بات کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، کیا واقعتاً حالات وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ تمام قانونی پروسیجرل معاملات اب نیوکلیئر آپشن یا وار کے علاوہ حل نہیں ہو سکتے؟ ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، آپشنز کیا ہیں ٹیکنیکلی؟ گو ہیڈ۔ میرے خیال میں تو یہ جس طرح سے جو ہے اس کا وہ بیک گراؤنڈ آپ نے ڈیولپ کیا، اس کے اندر کیونکہ آج میں بھی وہاں موجود تھا جہاں پہ بلاول زرداری صاحب نے یہ بات کی، اس میں یہ شاید اس طرح سے آرٹیکولیٹ نہیں ہوا کہ اب ہمارے سارے آپشنز ختم ہو گئے ہیں اور بات نیوکلیئر پہ چلی گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ کون سے آپشنز اویلیبل ہیں، ان پہ کیا ہو رہا ہے، اور آگے اس کے بعد کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یعنی پاکستان کا ایسا کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ ہم ایک پیسفل کورس کو چھوڑ کے اور کسی ایسے کورس کو جو ہے وہ فالو کریں جس کے اندر ایک وائلنٹ کانفلکٹ جو ہے وہ ہو، اور اس کی وجہ سے کافی ایک جو ہے وہ اگلی سچویشن کریٹ ہو۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ سے شیئر کروں تو پچھلے سال اپریل کے مہینے میں جس وقت انڈیا نے اس ٹریٹی کو
کیا اناؤنس کہ وہ اس کو ابینس میں کر رہے ہیں. یونیلیٹرل اناؤنسمنٹ تھی اور اس کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. یہ 2 کوالیفائرز بہت امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان کی ایک ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, اور اس پوزیشن کو, پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن سے بیونڈ اگر آپ جائیں تو ٹریٹی کے فریم ورک میں, کیونکہ ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ ٹریٹی باہمی مشاورت سے کسی اور ٹریٹی سے ریپلیس نہ ہو جائے تو یہی ٹریٹی ان فل فورس رہے گی. Therefore this treaty is in full force, and the framework of this treaty provides inter alia the court of arbitration. کورٹ آف آربیٹریشن میں ہم اس انڈین اناؤنسمنٹ سے پہلے گئے ہوئے تھے, لیکن جب یہ ابینس کا جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تو کورٹ آف آربیٹریشن نے دونوں پارٹیز کو انوائٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ اپنی ڈیٹیلز اور اپنی پوزیشن شیئر کریں, جس کے اوپر ظاہر ہے جو ہے وہ انڈیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن پاکستان نے پوزیشن کی. اور اس کے بعد کورٹ نے پچھلے سال جون کے اندر اس پہ فیصلہ دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری کنٹینیوئنگ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنی جورسڈکشن کو دیکھنا ہے, یہ کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز. تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے میرٹس کے اوپر فیصلہ کیا کہ کورٹ کی جو ہے وہ کمپیٹنس انٹیکٹ ہے, اور یہ اس جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ کورٹ کی کمپیٹنس, یعنی باہمی معاملہ نہیں ہے اور ظاہر کورٹ کی کمپیٹنس انٹیکٹ ہے, اس کا یہ کہ وہ فیصلہ کریں گے. جی ہاں, وہ فیصلہ کریں گے. اب یہ ہو گئی بات. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیسفل آپشنز کے اندر یہی ہے کہ ایک سویلائزڈ نیشن کے طور پہ ہم اپنے آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں, جس کے اندر پہلے ہم نے بائیلیٹرلی اس کو ریز کیا. انڈیا کو ہم نے 8 مئی کو 2025 کو اس کے اوپر بڑا ایک اسٹرانگ لیٹر لکھا, اس کو کنڈیم کیا, اور اس کے بعد پھر کورٹ آف آربیٹریشن میں جون میں اس کے اوپر فیصلہ آیا. اس کے تحت جو ہمارے پاس آپشنز ہیں اس میں ہم ٹریٹی کے فریم ورکس کے جو ہیں وہ آپشنز وہ بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں, کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی کورٹس کمپیٹنس ایوارڈ دیا ہے. ایک اور ایوارڈ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سون, جو کہ اس ٹریٹی کے اسٹیٹس کے اوپر آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ انٹرپٹ کرو تو اگر ابھی تک جو آپ نے بات کی, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تمام پالیسی جو ہے وہ نتھی ہے جو ٹریٹی کے ارد گرد اور اس کے اندر جو قانونی رستے موجود ہیں ان کے اوپر چلنا. جی, ون آف. دوسرا ہے ہمارا کہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے فورم کو بھی یوز کیا, ملٹی لیٹرل فورم پہ چلے گئے. جی, ملٹی لیٹرلس پہ بھی گئے. یو این میں جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یو این کے پریزیڈنٹ کو, سیکرٹری جنرل کو, اور پھر پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو نے بھی اس کو جو ہے وہ پاکستان انڈیا کویسچن کے طور پہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایونٹ کرایا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس میٹر کو دنیا کو یہ باور کرائیں. اس سے پہلے خرم دستگیر صاحب اور یہ ایک پورا ڈیلیگیشن گیا تھا پچھلے سال جو ہمارے ورلڈ کے بڑے کیپٹلز ہیں جن کے پاس لیوریج ہے, تاکہ یہ بات ان کو بتائی جائے کہ یہ صرف ایک بائی لیٹرل میٹر نہیں ہے, یہ ایک سیریس کرائسس ہے جس کی کافی زیادہ گریوٹی ہے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ اپنا لیوریج یوز کریں تاکہ یہ ایک کرائسس کی سچویشن میں نہ ڈیولپ نہ. اوکے, لیکن ہندوستان کا بیہیویئر چینج نہیں ہوا. جی, آپ بھی گئے ورلڈ کیپٹلز کے اندر, قانونی راستہ بھی اپنایا, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وار کر کے بیہیویئر چینج کرنا, لیکن بیہیویئر چینج نہیں ہوا. اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں, اور آج آپ نے تفصیل کے ساتھ بات بھی کی کہ جو تسلسل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں وہ بیانات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. تو یہ جی, تو دیکھیے وہ نہیں, کچھ تھوڑا سا ان کا ریٹرک نرم ہوا ہے اس سال میں, سرکاری ریٹرک نہیں, لیکن ان کے جو دوسرے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں ان کی زبان میں تھوڑی نرمی آئی ہے. وہاں کچھ مضمون بھی لکھے گئے ہیں, یہاں تک کہ جو راشٹریہ سیوک سماج ہے اس کے جو نائب صدر ہیں ان تک نے ایک انٹرویو دیا کہ جنہیں پاکستان سے بات کرنی چاہیے, لیکن ان کی سرکاری پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی. اگرچہ غالباً پچھلا سال جو ہے ہندوستان کے لیے سفارتی طور پر بہت سالوں کے بعد ایک بڑا خراب ترین سال تھا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی ان کے اتنے خلاف نہیں ہے کہ ان کو اس پر دباؤ ڈال کر واپس لا سکے کوئی. تو لہٰذا یہ جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہے جو کمشنر صاحب نے کی کہ ایک تو ہم بین الاقوامی عدالتوں میں گئے ہیں, ہم ملٹی لیٹرل اداروں میں گئے ہیں. اب جو اگلا سٹیپ ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ آج کا سیمینار اس کا آغاز ہوگا, وہ یہ ہے کہ ایک سنجیدہ میڈیا کیمپین چلانی ہے ہندوستان کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ وہ ایک قانون توڑنے والا ملک ہے, وہ اپنی ساتھ جو آبادی ہے اور تہذیب ہے اس کا پانی بند کرنے والا ملک ہے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل پریشر ان پہ ڈالنا ہے, اور پھر جو ہے وہ ہمیں, چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے, تو لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بتائیں گے کہ کتنا پانی وہ روکے یا کتنا پانی وہ ڈائیورٹ کرے, which will be the threshold جہاں ہم پھر اپنا. ہم بلال صاحب سے اس کے اوپر بات کر لیں گے کہ ایک ایسا دور جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں جس کے اندر قانون اور بین الاقوامی کنونشنز کی
پامالی جو ہے وہ نارم ہے. ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں UN سے لے کے اور بڑے بڑے جو نظام ہیں ان کو کوئی اب ادب آداب کے ساتھ دیکھتا نہیں ہے, وہ پامالی کرتے ہیں. تو اس میں کتنا مؤثر ہوگا قانونی ایشو. لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا, اس کا تو ڈکلیریشن موجود ہے کہ اگر پانی روکیں گے تو پھر وہ ڈائیورٹ بھی کریں گے. اور پھر ہم نے بعض پریس کانفرنسز کے اندر بھی یہ بات سنی ہے کہ اگر آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر بنایا تو ہم اس کو گرا دیں گے. یہ آن دا ریکارڈ ہے. یور ٹیک ناؤ. اس دنیا میں واقعتاً قانونی رستہ جو ہے وہ باثمر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو نارم ہے نا, رول بک آف انٹرنیشنل لا, وہ جس طرح میں نے آج کہا وہ 1 2 4 ٹریٹیز پر مبنی نہیں ہے. دیر آر ہیوج اسٹیک, ملینز آف ٹریٹیز ہیں. تو پوری گلوبل ڈسپلن اس کے ساتھ وائڈ ہے. اس کا امپلیمنٹنگ میکنزم ضرور کمزور ہوا. UN سیکورٹی کاؤنسل فار ایگزامپل ان کیس یوکرین میں آپ دیکھتے ہیں, ایران والی سچویشن میں, غزہ میں دیکھتے ہیں, لبنان میں دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن وہ رول بک وہیں کی وہیں ہے. وہ آج بھی سٹینڈرڈ ہے جس کے حوالے سے ہر ملک کا کردار, اس کی پرفارمنس جج کی جاتی ہے, اور اسی نارم کی بیسس پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ نارم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو نارم سے جتنا آپ دور جائیں گے اتنا آپ کی کاسٹ انکریز ہوتی جاتی ہے, آپ کے الائز پیچھے ہٹیں گے, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی ایز اے ریاست. سو اگر انڈیا نے ارسپانسبل اسٹیٹ کا ثبوت دینا شروع کر دیا, اسیسینیشن ان کے نیٹ ورکس پکڑے گئے کینیڈا میں, US میں, آرٹیکل 370 کو ان ڈیفائنس آف دا UN چارٹر انہوں نے انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی, IWT کے ساتھ جو کیا, اور اس کے بعد جو انٹرفیئرنسز ہے انٹرنیشنل لا کی آؤٹ رائٹ وائلیشن میں تھرو پراکسیز, تو اس کی کریڈیبلٹی ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ سفر کر رہی ہے. اسی لیے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہماری بات دنیا میں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے, اور پاکستان کی سنی جا رہی ہے, بیکاز پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے انٹرنیشنل لا کے نیچے وہ زیادہ رسپانسبل. لیکن کیا واقعاً سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو ان کی ہماری نظر میں دھنائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کا ویٹیج کم ہوا ہے؟ واقعتاً ان کو اتنی امبیرسنگ سچویشن کہیں پر اس کا سامنا ہوا؟ میں عرض کروں ان کا جو پوزیشن انڈس واٹر ٹریٹی پہ وہ اتنی اوے فرام دا رول بک ہے, اس قدر دور چلے گئے ہیں وہ. ایک ٹریٹی کو انہوں نے کہا کہ جو سائن ٹریٹی ہے جس کی انڈیفینٹ ڈیوریشن ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کی انڈیفینٹ ڈیوریشن ہے, اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہولڈ ان ابینس کر دیا. اب میں جب اسے لیگل پرسپیکٹو سے اٹس اے مٹیریل بریچ. ہماری طرف سے جو ٹریٹی انٹیکٹ ہے, لیکن آپ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں نہیں پیش ہو رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے نیچے جو ہمارے اوپر آبلیگیشنز کوئی فلفل نہیں کری. ٹیکنیکلی اٹس اے مٹیریل بریچ آف اے ٹریٹی. اوکے, پولیٹیکل ایشو یہ کتنا بڑا ہے؟ آج کے سیمینار نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور اب ہم ڈسکشن بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں. پبلک ریلم میں اب یہ معاملہ آ گیا ہے. واقعتاً آپ کے خیال میں قوم جم کر اس معاملے کے اوپر تسلسل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ بات کر پائے گی یا بیچ میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوں؟ اچھا, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر قومی ایشو پہ اپنی حکومت یا پارلیمان کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. وہ ہم نے پہلے بھی پریکٹیکلی یہ دکھایا جب انڈیا کے ساتھ یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی, ڈسپائٹ آف کہ ہمارے بہت سارے ریزرویشنز تھے, لیکن ہم نے سارے ریزرویشنز کو سائڈ پہ کر کے حکومت کے متعلق سائڈ پہ کر کے ہم نے حکومت کے ساتھ یکجا ہو کے اور انڈیا کی مخالفت کی. اس پر بھی آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ اس پر بھی, لیکن ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, بہتر یہ ہوگا جس طرح میں نے پہلے بھی اسی شو آپ کی شو میں بات کی کہ ہر بڑی ایشو پہ اگر پارلیمان کو اعتماد میں لے کے اگر ایک پالیسی وضع کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ سمجھوں گا کہ اگر اسی ایشو کو اٹھا کے پارلیمان میں لا کے وہاں پہ بحث کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا. سارے پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ اپوزیشن کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومت سے زیادہ. لیکن ویسے سیاسی جماعتوں نے کوئی اپنا تھاٹ پیپر وغیرہ کوئی پروڈیوس کیا؟ عموماً سیاسی جماعتیں جو ہیں, نون لیگ سمیت, پیپلز پارٹی سمیت, اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو یہ تو پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے پاس یا لیگل ایکسپرٹس کے پاس ہی چلا جاتا ہے یا میڈیا کے پاس چلا جاتا ہے. مجھے تو کہیں پر کوئی بڑی ڈیبیٹ نہیں نظر آئی آج سے پہلے کہ پارٹی کا پلیٹ فارم ہے, PTI نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا, انڈس واٹر ٹریٹی از ایٹ اسٹیک. وہ ایسا تو نہیں ہوا. دیکھیے, انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بجٹ کی بات اگر کروں تو زیادہ ریلیونٹ ہوگا. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں لوگ تقریباً 3-4 مہینے بجٹ پہ بحث کرتے ہیں پارلیمان میں. انفارچونیٹلی کسی ایک خارجہ پالیسی کی ایشو کو ہم
پارلیمان میں نہیں لے کے آتے, وہاں پہ اس پہ بحث نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سیریس ان ایشوز کو پھر نہیں لیتی. لیکن ان کے اپنا اسٹرکچر تو موجود ہے نا. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, میں آپ کو یہ کلیئر ہمارے پارلیمانی گروپس میں اور اس میں یہ کلیئر پوزیشن ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ہے, ان کے موقف کی وہ تائید کرتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو جدھر بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی ڈیفینڈ کرنا ہوا تو وہ ڈیفینڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے. ذرا اس کے اوپر آئیے, امپیکٹ ابھی تک ہم نے کیا جنریٹ کیا, واپس آئیے گا. انڈیا کا بیہیویئر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ان کی پالیسیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ کا ڈیٹا کیا بتاتا ہے کہ واقعتاً وہ بڑکے مار رہے ہیں یا انہوں نے حقیقت میں کام بھی شروع کیا ہوا ہے جو بڑکے مار رہے ہیں اس کے اوپر عملی جمع پہنانے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت جو وہاں پہ کام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا, تو ان کے اس وقت جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان میں سوائے ایک پروجیکٹ کے جو کوار کے نام سے ہے چناب کے اوپر, باقی وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ اس ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کرنے سے پہلے سے سٹارٹ ہوئے ہوئے. ٹھیک. اور کمیشن کے اور ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے اس کے اوپر کورسپونڈنس بھی جنریٹ ہوئی, اس پہ میٹنگز بھی ہوئیں, ہم نے ان سائٹس کا وزٹ بھی کیا. اس میں ایک ہے رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, کیرو ہے, پکل دل ہے, ان تین کے اوپر ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. لیکن جب انہوں نے اس ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کیا تو اس کے بعد نیچرلی کوئی کورسپونڈنس نہیں ہے اور وہاں سے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. ٹھیک. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ ایسے ایکشنز کیے ہیں جس کی وجہ سے اس میٹر کو کی جو ہے وہ سنجیدگی میں اضافہ ہوا. اور ڈرائنگز آپ تک آئی تھی؟ جی ہمارے پاس آئیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے اب ہم نے اس کے اوپر جس طریقے سے ہم نے آج بھی شو کیا اپنے کنٹری کا, اپنی نیشن کا ایک ریزالو, یہ سارے جو ہیں وہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ سچویشن جو ہے وہ گریو ہو رہی ہے. یہ بات میں اگر آپ سے کہوں کہ جس سچویشن میں کوئی ایسی گریوٹی نہیں ہے تو یہ بہت ہی ایک غلط بات ہوگی. ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجیے, بڑا اہم جملہ ہے کہ گریو کس طرح ہو رہی ہے, عملی طور پر کس طرح ہو رہی ہے؟ عملی طور پہ جی بہت سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہونے کے بعد چناب ریور کے اوپر جو پہلا پروجیکٹ کیا تھا بڑا, وہ سلال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا. یہ ان کے ڈسٹرکٹ ریاسی کے اندر ہے, سیالکوٹ سے اپ سٹریم پہ کوئی 65-70 کلومیٹر اپ سٹریم پہ چناب پہ. اور اس ٹائم کے اوپر بائی لیٹرل لیول پہ 1978 میں یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے کی اجازت ہے, لیکن پروجیکٹ کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پروجیکٹ پانی کو کنٹرول نہ کر سکے. آپ کے ڈیم کے اندر لو لیول پہ آؤٹ لیٹس ہیں جو آپ کو کیپیبلٹی دیتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے آپ اس کو خالی کریں اور پھر بھریں تو آپ کے جو ہے وہ ریور کا نیچرل پیٹرن ڈسٹرب ہوگا. دیئر فور آپ ان کو پلگ کریں. اور دونوں کنٹریز نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر بائی لیٹرلی ایگری کیا, وہ وہاں پہ پلگ ہو گئے. اب اس ٹریٹی کو بینس پہ پلیس کرنے کے بعد انہوں نے ان پلگڈ آؤٹ لیٹس کو اوپن کرنے کے لیے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, جس کے لیے وہ ڈریجنگ بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہماری طرف سے ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے کورسپونڈنس ہوئی ہے, لیکن یہ میں جو ہے وہ بعد میں آتا ہوں. دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ گریو ہے, یہ ہے پانی کا کنٹرول. دوسرا ہے پانی کو ٹوٹلی ٹیک اوے کرنا, اس کو ٹاپ سلائس کر دینا. اب چناب کے اوپر انہوں نے چناب بیاس لنک کے لیے بھی جو ہے وہ ٹینڈرز فلوٹ کیے ہیں, اور اس کا جو کنسٹرکشن شیڈول ہے جو ہمیں پبلک ڈومین سے ڈاکومنٹس جو کہ ہم نے ایکسیس کیے ہیں اور ہمارے کمیشن کی ریکننگ ہے پاکستان کمیشن کی, اس کے مطابق اس کا 3 سال کا کنسٹرکشن کا پیریڈ ہے. چناب کا پانی ڈائیورٹ کر رہے ہیں بیاس کا؟ جی, ناٹ دا کمپلیٹ واٹر, لیکن اگر میں آپ کو اس کی ایک وہ سینس آف پروپورشنالٹی کے لیے بتاؤں تو what does Chenab mean for Pakistan? So Chenab practically means for Pakistan when it enters into Pakistan at Marala. So it carries average annual 25 million acre feet of water. اور جہاں پہ یہ ڈائیورژن کی اسکیم پلان کر رہے ہیں وہاں پہ 1.9 ملین ایکر فیٹ کا وہ پانی کا ڈائیورژن ہے. سو 2 out of 25 سے مینٹل میتھ 1/12 حصہ اس کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ ایک ویسٹرن ریور کا پانی دوسرے میں ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا, لیٹ الون کہ آپ ایک ویسٹرن ریور کا پانی اٹھا کے ایسٹرن میں جو ہے آپ اس کو لے کے جائیں. سو دس از ناٹ اے میٹر آف 1.9 out of 25, ایون 0.19 اور 0.019 واٹر کین ناٹ بی ڈائیورٹڈ فرام دا چناب. تو یہ دو جو ہیں وہ بڑے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا سلال, جس کی وجہ سے جو نیچرل پیٹرن آف فلو ہے وہ ہمارے پاس مرالا میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہوگا, ڈسٹرب ہوگا, مینیپولیشنز ہوں گی. اور دوسرا ہے پانی کی ڈائیورژن اپ اسٹریم. اوکے, مجھے ایک بریک میں جانے دیجیے اور اس کے بعد جو فنڈامنٹل سوال ہے اس کے اوپر میں واپس آؤں گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان نے ہاتھ بڑھایا تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے, جو ہمیں کہنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے تو تھریٹ نے انفولڈ کرنا شروع کر دیا ہے. جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, تو بہت سارے ایسے بیانات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. خرم صغیر خان صاحب نے ایک بات کی اور اس کو بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ کتنا پانی رکے گا
تو ہم یہ کہیں گے کہ اب واقعتاً ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. کیا کوانٹم میٹر کرتا ہے؟ جس طرح ماہر صاحب نے کہا کوانٹم میٹر نہیں کرتا. ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر لے کے جائیں گے تو معاملہ غیر قانونی ہوگا. اسٹے ٹیون. پانی کو نہ چھیڑو، پانی کو نہ روکو، ورنہ آج پاکستان کے اندر ہونے والے ایک بہت بڑے سیمینار سے اکٹھی قومی آواز اٹھی ہے. ہندوستان کو اس کو سننا چاہیے. ہم اس کے اوپر بات کریں. خرم صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کوانٹم کتنا ہوگا، تو لیکن اب تو یہ واضح ہے کہ کوانٹم جتنا بھی ہو تو وائلیشن تو انہوں نے شروع کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہندوستان جان بوجھ کے یا بیوقوفی میں یا اگنورنس میں وہ ایسا ماحول کریٹ کر رہا ہے کہ جس میں آپشنز نیرو ہوتی جا رہی ہیں؟ یور اسسمنٹ. جی، پہلے تو ہم دفاعی معاملات میں جب آپ نے کسی خطرے کا اندازہ کرنا ہو نا تو بیانات نہیں دیکھے جاتے، آپ کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کتنی ہے دشمن میں. اٹس دا کیپیسٹی ٹو ہرٹ یو، ناٹ دیئر اسٹیٹمنٹس. اور یہی بات جو ابھی شاہ صاحب نے کی ہے کہ ان کی کیپیسٹی اس ایک سال میں تو اتنی بڑی نہیں ہے، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑھتی جائے گی. اور کیپیسٹی کیا ہے کہ وہ پاکستان کا جو پانی ہے، جو پاکستان کا حق ہے، اس کو وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جب ان کا جی چاہا، جس طرح انہوں نے پچھلے سال راوی میں پانی چھوڑ دیا اور ہم نے دیکھا لاہور میں پانی آ گیا، پھر ساؤتھ پنجاب میں پانی آ گیا، ستلج میں پانی آ گیا. اب یہی جو کنٹرول والی سچویشن ہے، ٹریٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ ہندوستان کے پاس چناؤ. اب جب کہ یہ سچویشن ایسی آ گئی ہے، ہمیں بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہے. اور پہلے میں احتیاط کا دامن یہی ہے کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے ہوئے وہ کون سے عسکری اقدامات ہیں، کائنیٹک ایکشنز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ہندوستان کا ہاتھ روکنے کے لیے. اور اس کو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ اگر یہ آپ ہاتھ نہیں روکتے تو یہ دو نیوکلیئر طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ کی طرح نہیں، جن کے پاس 25 منٹ ہوا کرتے تھے، 25 سے 31 منٹ کہتے ہیں کہ میزائل اگر آپ نے لانچ کیا تو پہنچے گا. یہاں تو وہ سیکنڈز میں ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں جانا ہے. تو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. تو دنیا کو صرف ہم ضرور اپنا کیس ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن دنیا کے سامنے ہمیں خطرے کا گھنٹا بھی بجانا ہے. اور اگر ہندوستان کسی بھی طرح اپنی پوزیشن موڈیفائی نہیں کرتا، جیسے کہ لگ رہا ہے کم از کم مودی صاحب کے ہوتے ہوئے، یعنی 2029 تک تو ہے، تو اگر ہندوستان اپنی پوزیشن موڈیفائی نہیں کرتا تو پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے کوئی عسکری قدم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بالکل اب ایک ریلم آف پاسبلٹی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا. ذرا بلال صاحب اس کے اوپر بات کیجیے گا. صرف پاکستان کے ساتھ ہی انڈیا کا پانی کا معاملہ نہیں ہے، اوپر چائنا کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہے، برابر میں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاملہ ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ ہر طرف سے ٹریٹیز کے ذریعے آپ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا مفروضہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو دیتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ڈیٹا کو دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف پرپیچول وار سنس مے ود پاکستان. انٹرنیشنل لاء میں جب کوئی کہے کہ ہمارا یہ آپریشن سندور کنٹینیو کر رہا ہے تو لیگل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں پاکستان کے ساتھ یک طرفہ طور پر. اور اس جنگ کا فریم ورک میں انڈس واٹر ٹریٹی کی ہولڈنگ ان ابینس از اے سب سیٹ آف دیٹ، ون آف دا اسٹیپس وی آر ٹیکنگ. جس کا مطلب یہ بھی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ آن گراؤنڈ ٹینڈرنگ ہو رہی ہے، جوائنٹ وینچرز کے فریم ورک ڈیولپ ہو رہے ہیں، لینڈ کی ایکوزیشن کا پروسیس چل رہا ہے. اور جو ڈیٹا انہوں نے ہمیں پہلے پرووائڈ کیا تھا ہولڈنگ ان ابینس سے پہلے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے تھے پروجیکٹس کو اس آئرن کلیڈ لیگل گارنٹی پر انڈس واٹر ٹریٹی کی کہ یہ آبسٹرکٹیو نہیں ہوں گے، دے ول لیٹ دا واٹر فلو. ناؤ بٹ دیٹ گارنٹی از آف بائی ورچیو آف بینگ ہیلڈ ان ابینس، وی آر ولنریبل. اور ہماری ولنریبلٹی جو ہے وہ ہر شہری کو محسوس ہوگی. اس صورت میں اگر پاکستان کے پاس کاؤنٹر میجرز کا آپشن اویلیبل ہے انڈر اسٹیٹ رسپانسبلٹی کے آرٹیکلز ہیں انٹرنیشنل لاء کمیشن کے، تو اس صورت میں پاکستان کو ایگزامن کرنا ہوگا کہ نارملی ڈیمز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ سویلین پراپرٹی کے طور پہ ویو کیے جاتے ہیں انڈر آرٹیکل 56 آف دی ایڈیشنل پروٹوکول. پاکستان نے سائن نہیں کیا ہوا، لیکن اگر اس کو اس طرح سے بھی ویو کیا جائے تو دا پوائنٹ ٹل دیز ڈیمز آر ہینڈلنگ پونڈیج اپ ٹو دیٹ پوائنٹ you have a window of taking some suitable measure to prevent them. ٹھیک ہے. تو ایسا آپ کے ناظرین کے لیے ایک بات میں کہوں گا، دیکھیے میں چونکہ آتا ہوں گجرانوالہ سے، یہاں چناب میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے.
पिछले साल मई में हिंदुस्तान ने बगलिहार के जरिए पानी रोका था चनाब का, और चनाब मई में जबकि उसमें पानी होना चाहिए वो खुश्क था हमारी आंखों के सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अब थ्योरी नहीं है, हाँ, ये अब एक जिंदा हकीकत है, ग्राउंड स्टेप्स हो रहे हैं। आपने अहमद साहब ज़बरदस्त बात की कि अहम कौमी मामलात के ऊपर पीटीआई हुकूमत के साथ है, और हुकूमत भी क्या रियासत के साथ है, जिसके बारे में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन सियासी मामलात में उलझ जाते हैं। आपकी तवक्को क्या होगी कि इस मामले के ऊपर हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से, जिनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ ठीक नहीं है, हमें इसका इल्म है, क्या तवक्को करते हैं कि ताकि आप अपने क्लाउड को, अपने नंबर्स को इस्तेमाल करके कंसेंसस के अंदर हिस्सा डालें? मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा, मैं तवक्को भी ये रखता हूँ कि अगर दिस इज़ वेरी सीरियस, जो इशू है बहुत ज़्यादा सीरियस है, कि इस पर अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और इन हाउस एक फुल हाउस ब्रीफिंग दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर एतमाद में ले के जंग के लिए, या जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की कि अगर हम उनको जवाब देंगे या अगर हम उनका हाथ रोकेंगे, तो उसके लिए होना ही चाहिए कि सारे कौम इकट्ठे होकर वो रियासत के पुश्त पे खड़ी हो जाए। आपकी ज़मानत है कि आप बाइकआउट नहीं करेंगे उसे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, किस तरह बाइकआउट कर सकते हैं हम कौमी इशूज़ पे। मैं ये आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्लियर है इस पे कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पीछे नहीं हटेगी उस पर। लेकिन एक रिजेम्बलेंस है उसका 1971 से, 19 जुलाई 1971 में भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जब हम ब्रिज डिप्लोमेसी के ज़रिए हमने चीन और चाइना और अमेरिका के दरमियान वो ब्रिज डिप्लोमेसी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त भी हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के मफाद में। तो अब हमारे पास अगर लेवरेज है तो पोजीशन है, अगर हमारे पास डिप्लोमेटिक लिवरेज है तो यूएस ईरान टॉक को हम बड़े वो एक कामयाबी और डिप्लोमेटिक कामयाबी भी है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के मफाद के लिए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। 30 सेकंड आस्क यू, अगला मरहला क्या है इसके बाद? व्हाट नेक्स्ट? आपको लीगल प्रोसीजरल कैलेंडर के ऊपर क्या कोई बड़ा इवेंट है इस हवाले से? जी, लीगल प्रोसीजरल में जी इस वक्त जैसे मैंने आपसे शुरू में शेयर किया कि हमारी इस वक्त थर्ड फोरम के ऊपर प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूड हैं। उसके अंदर एक हमारे पास फोरम है न्यूट्रल एक्सपर्ट का, जो कि दर हकीकत जो है वो भारत के कहने के ऊपर ही वो उसको तैनात किया था वर्ल्ड बैंक ने, और अभी अलग बात है कि भारत उससे बाइकआउट कर रहा है। तो अभी न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो कोर्ट के फैसले की रोशनी में 2 प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइंस को देख रहा है और उसका फैसला मुतवक्किल है जुलाई 2027 में। विल वेट फॉर दैट। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन करें दानियाल उमर। वो सुबह से कवर कर रहे हैं इस मामले को जो अब एक कौमी सानहे में कन्वर्ट हो गया, जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं। काना में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 से 16 बच्चे शहीद हुए। छोटे बच्चे 5 से लेकर 12 साल 14 साल तक की उनकी उम्र थी, और उसके साथ 6 बच्चे ज़ख्मी हुए। इस वक्त वो जगह मुकम्मल तौर पर वहाँ पर आपको क़यामत के मनाज़र नज़र आते हैं। लेकिन दानियाल साहब THQ अस्पताल काना में मौजूद हैं, हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। दानियाल, पहले तो ज़रा बताइएगा कि आप इस वाक़े को जब ये हुआ 4:25 साढ़े 4 बजे के या 4:45 पर शायद उस वक्त से कवर कर रहे हैं, अगर आप रिकॉल करना चाहें नाजरीन के लिए कि हुआ क्या, तो शायद हम बात को सही तरीके से बयान कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। ये इलाका कान्हा नो का इलाका है, लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर ही ये इलाका है, और इसमें तंग गलियां हैं जिस इलाके के अंदर जो है वो ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक घर के अंदर ही ट्यूशन सेंटर कायम था, जहां पर जो इलाके के करीबी बच्चे हैं वो आकर ख़ातून हैं जिनका नाम अनीला है, उनके पास ट्यूशन जो है वो पढ़ते थे। और हुआ ये कि आज ही वहाँ पर जो है वो मरम्मत का काम शुरू हुआ। उस ट्यूशन सेंटर के अंदर जो उसका पहली मंजिल है उसके ऊपर जो है वो जब मरम्मत का काम शुरू हुआ तो वो जो इमारत थी वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसके बाद जो है वो इमारत गिर गई, और इस वाक़े के अंदर जो है वो बच्चे मलबे तले दब गए। जिस टाइम ये वाक़या पेश आया तो फौरी जो इलाका मकीन हैं उन्होंने रेस्क्यू 112 को इतला दी, मगर उस टाइम जो वहाँ पर करीबी आबादी के लोग थे, हमसाए थे, जो अहले खाना जिनके बच्चे वहाँ पर जो है वो ज़ेर तालीम थे, वो
وہ فوری وہاں پر جو ہے وہ گئے اور انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بھی بچوں کو نکالنا شروع کیا. ریسکیو 1122 جب وہاں پر پہنچی تو ان کے مطابق تقریباً 20 لوگوں کو جو ہے وہ اس عمارت کے ملبے سے نکالا, جس میں سے جو 14 جانیں ہیں اور وہ بچے ہیں وہ جو ہے وہ جاں پر نہیں ہو سکے, اور جب ان کو اسپتال پہنچایا گیا تو تب تک وہ دم توڑ چکے تھے. اس کے علاوہ 6 جو بچے ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا, THQ اسپتال کاہنا کے اندر, جہاں پر جو ہے وہ ان کو مائنر انجریز تھیں, ان کا علاج جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا تھا. علاقے کو جو ہے وہ اس وقت کارڈن آف کر دیا گیا. بہت دیر تک ریسکیو 1122 جو ہے وہ وہاں پر آپریشن کرتی رہی, سرچ کرتی رہی. پولیس کی اور ریسکیو کی ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور تمام تر چیزیں ہیں وہ سرچ کرتی رہی. اس افسوسناک واقعے میں جو مکان کے مالک ہیں, یعنی کہ وہ خاتون انیلا جو کہ اس واقعے کے اندر زخمی بھی ہوئی, انہیں لاہور جنرل اسپتال میں منتقل بھی کیا گیا, ان کی بیٹی بھی زخمی ہوئی, ان کے جو شوہر ہیں اور ساتھ میں جو ان کے باقی لوگ ہیں گھر کے, ان کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا ہے اور اب ان کے خلاف جو کارروائی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. اسپتال میں جو ہے وہ اس وقت بہت سارے جو پنجاب حکومت کے لوگ ہیں ان کے بھی آنے جانے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. وزرائے صحت ہیں, اس کے علاوہ پنجاب حکومت کے مختلف پارلیمانی سیکرٹری, وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں ذیشان ملک سمیت, تو مختلف لوگ جو ہے وہ اسپتال کے اندر آ رہے ہیں, عیادت بھی کر رہے ہیں. جو بچے زخمی یہاں پر ہوئے ہیں اور ان کی فیملیز کو یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے چلڈرن اسپتال کے اندر بھی ایک بچے کو منتقل کیا گیا ہے جس کے سر پہ جو ہے وہ بہت زیادہ گہری چوٹ آئی تھی. اس تمام تر واقعے کے اندر جو زخمی بچے ہیں ان کی عمریں تقریباً 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک. سب سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کی عمر 5 سال تک ہے. اور افسوس ناک پہلو تو ایک صورتحال کا یہ بھی ہے کہ جب اسپتال کے اندر یہاں پر جو والدین ملے, بہت رقت آمیز یہاں پر مناظر تھے. جو ایک فیملی ایسی بھی ہے جن کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جان سے گئے. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی جس کو وہ اب سے کچھ دیر پہلے ڈسچارج کروا بھی لے کے گئے ہیں. صورتحال بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے, مگر اس واقعے نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ جب یہ ٹیوشن سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر تو ان کے کیا SOPs ہوتے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ سے رجسٹر کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے ہیں. جی دانیال, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں دانیال, یہ جو آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا کہ وقت کی کمی بھی ہے, لیکن یہ نقطہ سب سے اہم ہے, یہ کس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیک کرے کہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں. بظاہر تعلیم دی جا رہی ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن یہ غیر قانونی یا نیم قانونی زمرے میں آتا ہے, تو یہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے جس کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب, یہ ذمہ داری تو جو ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی ہے اور ضلعی انتظامیہ ہے ان کی ہے کہ وہ اس تمام تر ادارے کو ریگولیٹ کریں. ہماری جب ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کو رجسٹر کیا جاتا ہے, مگر چونکہ ہمارے یہاں پہ کلچرلی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی بھی جو خاتون استاد ہوتی ہیں وہ گھر میں ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو قریبی آبادی کے لوگ ہیں ان کو بلا کے پڑھاتی ہیں, تو ان کے لیے رجسٹریشن کا کوئی بھی پروسیس اس وقت نہیں ہے. جس بات نے اصل میں بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں اور اب اس پہلو کی طرف پنجاب حکومت نے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ایک تو واقعے کی تحقیقات کی جائیں, مگر اب وے فارورڈ کیا ہے کہ کیا یہ جو غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز ہیں, تعلیمی ادارے قائم ہیں, ان کی بلڈنگ کے SOPs کیا ہیں, کتنے بچے وہاں پر آ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے اگر کوئی بہت سارا کام کرنے کو ہے, بہت سارا کام کرنے کو. دانیال, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ قومی اور اس کو اسی انداز سے مارک بھی کرنا چاہیے, اس کے اوپر اسی انداز سے کام بھی کرنا چاہیے, لیکن جن کا نقصان ہو گیا وہ بچے تو واپس نہیں آئیں گے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.